لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی حضرت مہدی کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی ہیں. قیامت کی اس اہم نشانی کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ مہدی ہونا کوئی عہدہ اور کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ مہدویت ایک کردار کا نام ہے، ایک زندگی مسلسل عمل کرنے کا نام ہے، اور پوری دنیا سے کفر و شرک کو، یہودیت و عیسائیت کو ختم کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام. اس لیے جو شخص دین کی اس ترقی کے لیے، دین کے اس فروغ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش نہیں کرتا اور پھر اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو سب شخص سے بڑا دجال اور کذاب اور جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت مہدی کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ جب کبھی تمہیں معلوم ہو کہ حضرت مہدی دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں تو تم ضرور پہنچنا اپنے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے، چاہے تمہیں برف کی سل پر گھسٹ کر کیوں نہ جانا. تو یہ نیت اور یہ تمنا تو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں حضرت مہدی کا ساتھی ہوں. دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کی تمناؤں کا مرکز اور پوری دنیا میں دین اسلام کی صحیح ترجمانی کے حوالے سے بہت مشہور اور معروف ایک ادارہ اور ایک الہامی مدرسہ ہے، اس مدرسے کے سب سے پہلے محترم حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسا خاندان موجود ہے جو قیامت تک باقی رہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی رہتی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے. تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت تک اس خاندان کو باقی رہنا ہے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ترکیب ڈالی. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک تلوار خریدی اور ایک زرہ خریدی. زرہ جو مجاہدین اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، جس سے دشمن کے تیر و تلوار سے حفاظت ہوتی ہے، وہ خریدنے کے بعد ایک خط لکھا کہ بندہ محمد رفیع دیوبندی اس وقت مکہ مکرمہ میں حاضر ہے. دل میں بڑی تمنا اور آرزو تھی کہ اگر آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا، لیکن زندگی نے اگر ساتھ نہیں دیا اور ہم نے آپ کی زندگی کو نہیں پایا تو یہ تلوار میں آپ کو
کے کسی مجاہد کو ہدیہ کر دیجیے گا جو آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ زرہ آپ اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ جو جہاد کا اجر و ثواب ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو۔ کیا تمنا تھی اور کیا آرزوئیں اور امنگیں تھی ان حضرات کی کہ کیا ترکیب دل میں سوچی۔ اس لیے ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ حضرت مہدی جب اس دنیا میں ظاہر ہو تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا یہ ایمان کی عین نشانی ہے، اور جس شخص کے دل میں یہ طلب، یہ آرزو، یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی، اس شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی دجال کی نشانی، جو حضرت مہدی کے بعد یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ حضرت مہدی اپنے لشکر کو لے کر کے ملک شام کی طرف رخ کریں گے اور وہاں کے لوگوں سے جہاد کر کے عیسائیوں کا خاتمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس دنیا کو فتح کر لیں گے۔ تو اس وقت ایک خبر پھیلے گی کہ دجال دنیا میں نکل آیا ہے، حالانکہ وہ خبر جھوٹی ہوگی، اور حضرت مہدی اپنے ساتھ شریک 10 سواروں کو سواری پر سوار کر کے تحقیق کے لیے بھیجیں گے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ تو جب وہ لوگ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ خبر جھوٹی ہے، لیکن حضرت مہدی وہاں سے پھر دمشق کا رخ کریں گے، تو جب یہ دمشق پہنچیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ نہیں، واقعتاً دجال نکل آیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جو باتیں امت کو ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن کچھ اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ قیامت تک، دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ دجال اس دنیا میں نظر آ رہا ہوگا، اور تمہارا رب جو ہوگا وہ نظر نہیں آتا، وہ کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ تو تم اس بات سے سمجھ لینا کہ جو نظر آئے گا وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کان آنکھوں سے کانا ہوگا۔ کانا ہونے کے تعلق سے بہت سی روایتوں میں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہیں۔ بائیں آنکھ تو بالکل نہیں ہوگی، یعنی جس طرح یہ پیشانی کا حصہ بالکل سپاٹ اور پلین ہے، اسی طریقے سے اس کی بائیں آنکھ ہوگی۔ اور جو داہنی آنکھ ہے، مختلف حدیث میں تطبیق دینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ بھی صحیح سالم نہیں ہوگی، بالکل عیبدار ہوگی، جیسے انگور کا پچکا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر کأنها عنب طافیہ کا لفظ استعمال ہوگا، ابھرے ہوئے اور پچکے ہوئے دانے انگور کے جیسے ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات سے اندازہ کر لینا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ عیبدار نہیں۔ گندمی رنگ کا ہوگا، گھنگریالے اس کے بال ہوں گے، ٹھیکنا اور بستہ قد ہوگا، اور اس کی پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان قدر فاصلہ زیادہ ہوگا۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہری علامتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف موقعوں پر دجال سے ڈراتے رہتے تھے، اور حق تو یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرو۔ آخر اس کا فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہوگا
اور کیسے ہوگا، اور وہ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس کے فتنے کو سب سے خطرناک فتنہ کہا۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، اس ایمان سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے قیمتی دولت ہے، یہ سب سے بیش بہا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو جان کی قربانی دے دینی چاہیے، اپنی بیوی کو قربان کرنا پڑے تو بیویوں کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو اس کو بھی دے دینا چاہیے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور دجال کا فتنہ جو سب سے خطرناک فتنہ ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ دجال ڈائریکٹ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرے گا اور اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے کی چند علامتیں حضور نے یہ بتائی کہ اس وقت کا دور ایسا ہوگا کہ جھوٹ کو سچ کر کے پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ یہ علامتیں ہیں کہ نہیں؟ امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھا جانے لگے گا، یہ علامت ہوگی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کو عام کر دے گا۔ ایک سال اللہ تعالیٰ بارش کو اور زمین کو حکم دے گا کہ آسمان تم بارش کا 1/3 حصہ روک لو، اور زمین کو حکم دے گا کہ زمین کا 1/3 حصہ غلہ روک لو۔ پھر اسی طرح اگلے سال حکم ہوگا کہ باقی 1/3 اور روک لو، پھر اگلے سال اس طرح حکم ہوگا، تو انتہائی قحط کا دور اور بارش کے کم ہونے کا دور اس دنیا میں شروع ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو پہلا دن جس میں وہ ظاہر ہوگا وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہیں وہ نارمل عام دنوں کی طرح ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس دن میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ چونکہ ایک دن میں 5 نمازیں ایک دن اور رات میں پڑھی جاتی ہے، تو 1 سال کا دن ہوگا تو کیا 5 ہی نمازیں پڑھی جائیں؟ کس قدر فکر تھی حضرات صحابہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کا اندازہ کر کے نماز، یعنی عام طور پہ فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے تم اندازہ کر لینا اور اس طریقے سے نماز پڑھنا، تو باقی دن جو ہے وہ نارمل دن کی طرح ہوں گے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دجال نکلنے کے بعد 40 دن تک رہے، اور پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس سواری پر سوار ہوگا اس سواری کی کیفیت یہ بتائی کہ اس سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اور حضور نے سواری کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حمار کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی گدھے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں گدھے کا لفظ استعمال کیا۔ میں بعد میں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ کیوں استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سواری پر 70,000 لوگ بیٹھ سکیں، اور اس قدر تیز رفتار سواری ہوگی کہ جس طریقے سے ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اس طریقے سے وہ سواری ہو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی جو سواری ہوگی، یعنی گدھا 1 قدم رکھنے میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ قدم رکھے گا جتنی دور پر آدمی شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو 80 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ اس میں مسافر بن جاتا ہے، اور گدھا اگر 1 قدم سے دوسرا قدم رکھے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔
تو گویا فی سیکنڈ 80 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اس کی سواری جو ایک سیکنڈ میں جب 80 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی تو ایک منٹ میں کتنا سفر طے کرے گی اور ایک گھنٹے میں اس کے سفر کا کیا ہے، اتنی تیز رفتار سواری۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینے کے، کہ مکہ میں جب داخل ہونا چاہے گا تو مکہ اور مدینے کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، اور جس دروازے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا ہر دروازے پر اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو تلوار دکھا کر کے اس کو وہاں آنے سے روک دے گا، اور وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سواری کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی سواری کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے گدھے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، ظاہر ہے کہ گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ نہیں ہوگا، تو اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز کا تذکرہ کرتے تو حضرات صحابہ کو سمجھ میں آتا کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، اور گدھے سے اس لیے تعبیر فرمائیں کہ گدھے کے جو 2 کان ہوتے ہیں وہ بالکل کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور آپ بالکل غور کریں کہ ہوائی جہاز پر تو گدھے کے 2 کان سے مراد 2 پر ہیں جو اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور 70,000 یہودی اس میں سوار ہونا بالکل عقل سے لگتی ہوئی بات ہے، اور پھر اس قدر تیز رفتار سواریاں دنیا بھر کی یہودی طاقتیں بالکل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تیز رفتار سواری کو اس دنیا میں وجود بخشا جا سکے۔ یہ تو اس کی سواری سے متعلق حدیث میں جو آیا اس کی موجودہ دور کے مطابق ادنا سی کوشش ہے اور تجویز ہے جو اس وقت کے محدثین نے بیان فرمایا۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس فتنے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس دجال آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس پانی کی نہریں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اختیارات دیے ہوں گے کہ اگر وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ تم برس جاؤ تو بادل برس جائیں گے، زمین کو حکم دے گا کہ تم اپنے خزانے نکال دو تو زمین اپنا خزانہ نکال دے گی، اور یہ سب آزمائش کے لیے ہوگا تاکہ اہل ایمان دجال کے ان اختیارات کو دیکھ کے اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں یا پھر اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اختیار آزمائش کے لیے دیا گیا۔ دجال کسی دیہاتی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں تو تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے؟ وہ کہے گا کہ موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ میرے باپ کو زندہ کر دیں گے تو مجھے آپ کو خدا ماننے سے کیا انکار ہو سکتا ہے۔ شیطان کو حکم دے گا دجال اور وہ اس کے باپ کی شکل اختیار کر دے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے میرے باپ کو زندہ کیا ہے، حالانکہ شیطان ہوگا جو اس کے باپ کی شکل اختیار کیا۔ کسی دیہاتی عورت کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہاری زندگی بالکل تنگ ہو چکی ہے، تمہارے پاس اسباب و وسائل مہیا نہیں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے شوہر کو تمہارے لیے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو؟ وہ کہے گی کہ بالکل، اگر آپ میرے شوہر کو زندہ کر دیں گے تو مجھے آپ کو رب ماننے سے کیا رکاوٹ ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دجال کے پیروکار اور اس کے جو متبعین ہوں گے اور اس کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے ان میں زیادہ تر یہودی ہوں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ لوگ دجال کے بہکاوے میں جلدی آتے ہیں۔ یہ تو اس کا فتنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے یہاں رک کر کے ہم جو ہے ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا۔ اصل میں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ایک سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ سمندری سفر کے دوران تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جس
کشتی پر سوار تھے، کسی طوفان میں وہ کشتی پھنس گئی اور مکمل 1 مہینے تک سمندر کے ارد گرد کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ کشتی کنارے لگی تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت تک عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جس کے آگے بھی بال ہے اور پیچھے بھی بال ہے، اور عجیب و غریب کہ جس کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کس مصیبت کا نام ہے اور تو کون سی بلا؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں یعنی جاسوس ہوں، اور تم اس گرجا گھر کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کے ٹخنے اور پنڈلیاں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس عجیب و غریب مخلوق نے تمیم داری سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ تمیم داری نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون؟ اس عجیب و غریب مخلوق نے جو زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس نے کہا تمہیں تو میرا پتہ چل ہی جائے گا، لیکن تم بتاؤ کہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب سے آئے۔ تو اس عجیب و غریب مخلوق نے جو زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے تمیم داری سے پوچھا کہ اچھا امی لوگوں کے شہر سے آئے؟ کہا ہاں امیوں کے شہر سے آئے ہیں۔ کہا امیوں کے نبی کا کیا ہے؟ امیوں کے نبی کا کیا ہے؟ تو تمیم داری نے کہا کہ وہ مکے کے اندر ظاہر ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے ان کو بہت ستایا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور اب جو ہے وہ مسلمان امیوں کے جو نبی ہیں اپنے مٹھی پر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تمام دشمن طاقتوں پر غالب آتے چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں نے ان کی اتباع کی یا نہیں؟ تمیم داری نے کہا کہ ہاں بہت لوگوں نے اتباع کی۔ تو کہا لوگوں کا ان کی اتباع کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے چند سوالات پوچھے۔ اس نے ایک سوال کیا فَأَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، تم مجھے بتاؤ کہ بیسان کے باغات میں کھجوریں ہیں یا نہیں؟ بیسان کے باغات، یہ بیسان جو ہے فلسطین کا اور ملک شام کا ایک علاقہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس کو فتح کیا تھا، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ حصہ بیسان کا وہ مسلمانوں کے قبضے سے بالکل نکل گیا۔ 1948 میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ بیسان کے باغات میں کھجور ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کھجور ہیں لیکن بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو اس عجیب و غریب مخلوق نے کہا کہ اب جو ہے اس باغ میں کھجوریں آنا بند ہو جائیں۔ یہ سوال کیا۔ پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بحیرہ طبریہ جہاں بحر میت ڈیڈ سی جو جارڈن کا علاقہ ہے اس کے قریب میں مشرقی جانب میں تالاب اور ایک دریا ہے، تو کہا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں اس میں بھی پانی ہے لیکن تھوڑا۔ تو کہا وہ پانی بھی ختم ہو جائے۔ کہا زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر کے چشمے کے بارے میں، تو زغر اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اس میں سے چھوٹی بیٹی کا نام زغر تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک جگہ دفن کیا گیا، پانی کا چشمہ تھا، تو وہاں پر اس لیے اس کا نام زغر کا چشمہ ہو گیا۔ تو کہا اس میں پانی ہے یا نہیں اور لوگ اس سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کہا ہاں اس میں بھی پانی ہے اور لوگ اپنی کھیتیوں کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عن قریب وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا اور تب میں نکلوں گا اور تب میں بتاؤں گا کہ میں کون۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گا اور میں 40 دن تک رہوں گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا 30 دن کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ دن نارمل ہوں گے، اور میں پوری دنیا کے اندر سفر کروں گا اور ایک آدمی کے پاس جا کر کے ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا، اور مکہ میں اور مدینے میں جب داخل ہونے لگوں گا تو وہاں ایک فرشتہ ہوگا جو مجھے روک دے، لیکن میں وہاں پر جانے کے بعد چیخ ماروں گا، اور میرے چیخ مارنے کی وجہ سے مدینے کے اندر زلزلہ کے
شدید جھٹکے محسوس ہوں گے، جس سے مکہ اور مدینے میں جتنے منافقین مرد و عورت ہوں گے وہ سب نکل کر کے باہر آ جائیں گے اور وہ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ باتیں اس عجیب و غریب مخلوق میں اور تمیم داری میں ہوئی۔ تمیم داری جلدی سے جب وہاں سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہونے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اپنے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہونے کی درخواست کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں ارشاد فرمائی، تو حضور نے اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کے اہتمام کے پیش نظر سارے صحابہ کو ایمرجنسی حالت میں بلوایا۔ جب بالکل شدید خطرے کی گھڑی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے تھے، اس طریقے سے حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بتایا کہ یہ شخص تمیم داری میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے عجیب و غریب ایک واقعہ بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ واقعہ بیان کروں۔ اور پھر وہ ساری باتیں تمیم داری میں جو حضور کو بتائی تھی، حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا اور یہ کہا کہ یہ کہا کرتا ہے کہ وہ شخص اپنی آنکھوں سے کانا تھا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کانا ہوگا؟ صحابہ نے کہا ضرور آپ نے بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری تفصیلات ارشاد فرمائی صحابہ کے سامنے۔ جب حضور یہاں پر پہنچے کہ جس میں دجال نے تمیم داری سے کہا تھا کہ جب میں مدینے میں داخل ہونے لگوں گا تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ہاتھ مار کر کے 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ تو معزز شہر ہے، اس میں کوئی منافق کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ اب آتے ہیں کہ جو دجال نے 3 سوالات کیے تھے، کن سے؟ تمیم داری سے، ان سوالات کا دجال سے کیا تعلق ہے، اس کو ہم موجودہ دور میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ پانی کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا، زغر کے چشمے کے بارے میں اور بحیرہ طبریہ کے بارے میں۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو پوری دنیا کے پانی پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا، پوری دنیا کا پانی اس کے قبضے میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل آج کے دور میں اس کو سمجھنا بالکل ممکن ہوگا۔ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو قدرتی کسی ندی یا تالاب کا پانی پیتا ہو۔ ہر ایک پانی پینے میں محتاج ہے، یا تو بسلری واٹر پر پیتا ہے یا پھر بازار سے خرید کر کے ہی پینا مناسب سمجھتا ہے۔ اور اگر بمبئی کے اس شہر میں اگر ایک دن پانی نہ آئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر پانی بند کر دیا جائے اور 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے اور پینے کے لیے پانی کا کوئی قطرہ میسر نہ ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں اس زمانے میں؟ بالکل نہیں کچھ کیا جا سکتا۔ تو گویا جس وقت دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کے پانی کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہوگا، اسی کے کنٹرول میں ہوگا۔ اور بیسان کے باغ کے کھجوروں کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا۔ کھجور دراصل عربوں کی ایک بہت قیمتی اور اہم غذا ہوتی ہے۔ دجال کا تعلق یہ ہے کہ پوری دنیا کے غذائی نظام اور کھانے پینے کا جو نظام ہوگا وہ دجال کے قبضے میں ہوگا۔ پوری دنیا کا غذائی نظام، کھانے پینے کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آج لوگ مصنوعی کھانا کھانے کی عادی ہو گئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھانا یا کھانا بنانے کے لیے آج جن چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس پہ اگر غور کریں تو سب سے پہلے ضرورت محسوس ہوتی ہے گیس کی۔ گیس کا پورا نظام آج کل جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، پائپ لائنیں بچھا دی گئی ہیں تاکہ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ اگر گیس کو بند کرنا چاہے اور چن چن کر کے کہ فلاں فلاں آدمی مسلمان ہیں، ان کے گھر کے گیس کے کنیکشن کو کاٹ دیا جائے گا، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس روپیے اور پیسے ہوں گے
لیکن ان کے پیسے اگر بینک کے اندر موجود ہوں گے لیکن ان پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نوٹ بندی کے اس مسئلے نے تو دجال کی اس مسئلے کو سمجھنا بالکل آسان کر دیا کہ لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس پیسے سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اب تو کرنسی کو بالکل ختم کر کے ایک پوری دجالی سازش کے تحت اور کوشش کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کارڈ پر آ جائے اور اسی سے آپس کا تبادلہ اور تجارت اور خرید و فروخت ساری چیزیں اسی سے انجام پائیں تاکہ مسلمان ایک ایک چیز کے لیے بالکل محتاج ہو جائے۔ میں نے ایک بات کہی تھی حضرت تمیم داری کے تعلق سے کہ حضرت تمیم داری جب ساحلی سمندر پر اترے تو سب سے پہلے ایک عجیب و غریب مخلوق سے ملاقات ہوئی جس کا نام جساس ہے، یعنی جاسوس۔ گویا دجال ہر وقت اپنے سامنے ایک جاسوس اور ایک خبر گیری کرنے والے کو رکھے جو اس کے آگے پیچھے ہوں۔ اس دور میں جاسوسی کے فرائض کو اگر بہت اچھے سے انجام اگر کوئی چیز دے رہی ہے تو اس دنیا کے اندر انٹرنیٹ ہے۔ آپ اگر اپنا سفر کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا پورا تعارف اور پوری تفصیلی چیزیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کی ساری چیزیں انٹرنیٹ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ گویا دجال جب اس دنیا میں داخل ہوگا تو ایک ایک مسلمان کی پوری تفصیلات اس کے سامنے ہوں گی کہ فلاں فلاں شخص مسلمان ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، پوری دنیا کی کرنسی اس کے قبضے میں ہوگی، غذائی نظام اس کے قبضے میں ہوگا، پانی پینے کی ساری چیزیں اور سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اب اس پس منظر میں ذرا سا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ اور 2 ہفتہ مسلمانوں پر ایسا دور گزرے گا کہ مسلمان ایک قطرہ پانی پینے کا محتاج ہو جائے گا، کھانے کی کوئی چیز اس کو میسر نہیں ہوگی، ایک لقمہ کھانے کے لیے وہ ترس جائے گا۔ اور انتہائی پریشانی کے عالم میں جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو سامنے گھر کے اندر اس کی نظر پڑے گی معصوم سے چہیتے بیٹے پر، جو چہیتا بیٹا جس کے ایک اشارے پر اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے یہ باپ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس ننھے اور معصوم سے بچے کی زبان نکلی ہوئی ہے اور وہ اپنے نگاہوں میں ہزاروں سوالات لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا باپ کہیں سے پانی کا ایک گھونٹ لایا ہوگا، کہیں سے روٹی کا ایک ٹکڑا لایا ہوگا جس کو پی کر کے یا کھا کر کے میں اپنی زندگی جی سکتا ہوں۔ فوراً باپ جو ہے اپنے اس بیٹے کو تڑپتے ہوئے حالت میں دیکھ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور وہ اپنے بیٹے سے اپنے چہرے کو پھیر کر دوسری طرف نگاہ ڈالنا چاہے گا تو وہاں اس کی ماں موجود ہوگی جو حسرتوں کی بنی ہوئی تصویر بن کر کے اس کی نگاہوں میں ہزاروں سوال ہوں گے۔ وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوگی اور وہ بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ بیٹا کہیں سے پانی کا ایک گھونٹ لایا ہوگا، کھانے کے لیے ایک روٹی کا لقمہ لے کے آیا ہوگا۔ لیکن وہ ماں جو اپنے بیٹے کی ہر چیز کو راحت و آرام کا خیال کرنے کے لیے اپنی تمام جوانیوں کو قربان کر دیا، آج اپنے بیٹے کے سامنے منتظر نگاہوں میں دیکھ رہی ہے، لیکن بیٹا بھی افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تیسری طرف رخ کرے گا، اس کی شریک حیات، اس کی بیوی جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ہر امتحان میں اس کا ساتھی بن کر کے ساتھ دیتی رہی، اس کی بھی زبان پیاس کی وجہ سے باہر ہوگی اور ایسی پیاس کی شدت کی وجہ سے، کھانے پینے کے نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان بے بس ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے وقت میں جب ہفتوں سے مسلمانوں کو ایک قطرہ پانی نہیں میسر ہوگا، کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا میسر نہیں ہوگا، اب دجال روٹی اور کھانے اور دنیا بھر کی نعمتوں کے ساتھ دجال کے کارندے اور اس کے وزیر اور اس کے کام کرنے والے آئیں گے، کھانے کی خوشبو مہک رہی ہوگی، پانی کی آواز سنیں گے اور ایک اعلان ہوگا کہ لوگوں تمہیں اگر کھانا چاہیے، تمہیں اگر پانی چاہیے تو تم یہاں سے یہ سارا کھانا اور پانی تمہارے ہی لیے تو ہے، تم آ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ آدمی گھر سے باہر نکلے گا، اس کی بیوی اور بچے اور اس کی ماں بھی ساتھ میں نکلے گی، لیکن
کھانا کے لیے جب ہاتھ بڑھانا چاہے گا تو اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ دجال کے کارندے روک دیں گے، کہیں گے یہ کھانا تمہارے لیے ہے، یہ پانی تمہارے لیے ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اپنی زبان سے صرف اتنا اقرار کر لو کہ اس کھانے کا مالک اور اس پوری دنیا کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ دجال ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟ ایسے وقت میں انسان اپنے ایمان کو بچائے گا یا اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ ایسے حالات میں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہم دجال کا اولن تو تذکرہ بھول گئے اور تذکرہ کرتے ہیں تو بس یوں ہی سرسری انداز میں گزار دیتے ہیں، ایسے شدید فتنے کے دور میں انسان، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر ایسے نازک حالات سے اگر ہم کو دوچار ہونا پڑا تو ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایمان کی حفاظت کر کے اپنی جان کو بھی قربان کر سکنے کا کی ہمت رکھتے ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کا حوصلہ موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کے اندر وہ حوصلہ، ہم میں سے کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ یہی منظر کشی کی تھی اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ کے سامنے، تو اس وقت ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھوک لگتی ہے اور بھوک لگنے کے وقت ہم اپنے آٹے کو گوندتے رہتے ہیں، روٹی پکنے نہیں پاتی ہے کہ بھوک سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان جن کو ہفتوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا وہ اس قدر بھوک اور پیاس کی شدت کو کیسے برداشت کریں؟ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت کے مسلمانوں کا پیٹ انہی چیزوں سے بھرے گا جن چیزوں سے فرشتوں کا پیٹ بھرتا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح سے اور اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کیے ہو؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے ذکر کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہم اپنے روح کی غذا بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں ذکر کی عادت نہیں ہوگی، ہمیں ذکر میں طبیعت نہیں لگتی ہوگی، ہمیں اللہ کا نام لینے میں دل نہیں لگتا ہوگا، صبح و شام کی 3 تسبیحات ہماری پوری نہیں ہوتی ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ذکر سے ہمارا پیٹ بھر جائے؟ جن کو عادت ہوگی وہ خوش نصیب بنتے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتنے کے اس دور میں محفوظ رکھے۔ فتنے کے اس دور سے بچنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا اور ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ شخص دجال کے فتنے سے ضرور محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو اصحاب ثروت اور دولت مند مسلمان ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر سے سورہ یاسین کے چھوٹے چھوٹے نسخے بنا کر کے آپ نے مسجدوں میں پھیلا دیے ہیں تاکہ لوگ یاسین کی تلاوت کریں، آپ سورہ کہف کو بھی الگ سے شائع کر کے مسجدوں میں اس کے نسخے کو پھیلانے کی کوشش کریں، ہر زبان میں اس کو شائع کرائیں تاکہ ہر مسلمان جو قرآن پڑھا ہوا ہو یا نہیں پڑھنا جانتا ہو وہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور سورہ کہف کو کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ سورہ کہف ہی فتنے کے اس دور میں وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اخیر میں ایک بات میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے اس فتنے کو سب سے عظیم ترین فتنہ قرار دیا، اور دجال کا یہ فتنہ پوری دنیا کا فتنہ ہوگا اور پوری دنیا میں باطل کی یہ محنت چھا جائے گی اور عام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے میدان میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ دجال تو باطل کی ساری طاقتیں لے کر کے ہمارے پاس آیا تھا، باطل کی دعوت لے کے آیا تھا اور ہم باطل کے شکار ہو گئے، حق کی محنت کرنے والا کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ حجت اللہ کے سامنے کوئی نہ پیش کر سکے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں تبلیغ کی اس محنت کو چلایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی یہ محنت پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور حق کی یہ محنت پوری دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچے۔ اس لیے دیگر جتنی محنتیں ہیں دین کی وہ سب اپنے مقام پر رہتے ہوئے کی جاتی ہیں، طالبین ان کے پاس جاتے ہیں سوائے تبلیغ کی اس محنت کے کہ ایک ایک آدمی اپنے گھروں کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے اور دنیا کے ایسے کونے میں جہاں انسان دور دور تک نہیں پہنچ پاتے وہاں پہنچ کر کے بھی، پہاڑیوں پر پہنچ کر کے، سمندروں میں پہنچ کر کے یہ جماعت
دین کی محنت کا اور دین کی دعوت کا فریضہ انجام دے رہی ہے، یہ ایک حجت ہے تاکہ اللہ کے سامنے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باطل کی محنت تو ہمارے پاس پہنچی تھی، حق کی محنت نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس عظیم محنت میں لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بزرگوں، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر اور رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان کو تکلیف دی، یہاں تک کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور یہ طے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو جو کمرہ تجویز ہوا تھا سولی دینے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شخص لے جانے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اندر گیا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب لوگ اندر داخل ہوئے تو اسی شخص کو جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی تھی، اس کو سولی پر لٹکا دی۔ بعد میں غور کرنے لگے کہ ہم نے جس شخص کو بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں چلا گیا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشکل میں پھنسا دیا کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور آج تک لوگ پریشان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن
قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ عیسیٰ میں آپ کو آسمان پر اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے آپ کو نجات دوں گا، اور پھر جب وقت مقرر پر آپ کی موت آنی ہوگی تب آئے گی۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر حیات ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ یہاں رک کر کے ہم آتے ہیں پچھلی بات کی طرف۔ آپ نے گزشتہ ہفتے سنا کہ اس دنیا کے اندر دجال نکل کر کے پوری دنیا کے اندر سفر کرے گا، اور پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد، پوری دنیا کے اندر لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے بعد، اپنی باطل کی محنت اور دعوت دینے کے بعد، وہ رخ کرے گا مکہ مکرمہ کا۔ جب مکہ مکرمہ کی طرف پہنچے گا تو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے وہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے بھاگ کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوگا، اس لیے دجال کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی، اور وہ چیخ مارے گا، آواز نکالے گا، شور بلند کرے گا۔ اس کی چیخ کو سن کر کے اور اس کی آواز کو سن کر کے مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، اور زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے اندر جتنے منافق مرد و عورت موجود ہوں گے وہ سب اس کے ساتھی بن کر اس کے ساتھ آ جائیں گے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مہدی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قسطنطنیہ کو جب فتح کر رہے ہوں گے اور وہاں کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک خبر پھیلے گی اور ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال نکل آیا۔ تو حضرت مہدی 10 سواروں کو سواری پر سوار کر کے اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجیں گے کہ آپ پتہ لگا کہ آئیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 سوار جو سواری پر سوار ہوں گے، میں ان کے نام کو جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام کو جانتا ہوں، اور جس سواری پر سوار ہوں گے اس سواری کے رنگ کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ اس وقت کے روئے زمین کے سب سے بہتر انسان ہوں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی ان حضرات کی تحقیق کے مطابق۔ ان کو روانہ کرنے کے بعد خود حضرت مہدی مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے ملک شام کا سفر کریں گے۔ حضرت مہدی مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے ملک شام کا سفر کریں گے، اور یہاں دجال جب مکہ اور مدینہ سے مایوس ہو جائے گا اور اندر داخل نہیں ہو سکے گا، تو وہ بھی آخری حملے کی نیت سے کہ حضرت مہدی کے ساتھ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اور جو مسلمانوں کی فوج ہے، اس فوج پر آخری حملہ کر کے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ تیاری کر ہی رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک نیک بندہ مدینہ منورہ سے باہر آئے گا، اور باہر آنے کے بعد دجال کی مجلس میں جانے کی کوشش کرے گا، اور یہ کہے گا کہ کہاں ہے وہ دجال جھوٹا شخص جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو دجال کے کارندے ہوں گے، اس کے وزیر ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے، وہ اس شخص کو قتل کرنا چاہیں، لیکن کچھ لوگ یہ دلیل دے کر کے اس کو قتل ہونے سے روک دیں گے کہ ہمارے خدا یعنی دجال نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا، اس لیے قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس بندہ خدا کو پہنچایا جائے گا دجال کی دربار میں۔ جب دجال کو یہ دیکھیں گے
تو فوراً چیخ کر کے یہ کہیں گے تو ہی ہے وہ جھوٹا اور کذاب شخص جس کے بارے میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تو نکلے گا اور نکلنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس لیے مجھے تیرے دجال ہونے میں اور تیرے جھوٹا ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر غصے سے اس کا چہرہ لال اور پیلا ہو جائے گا اور وہ فوراً اس بندے خدا کو قتل کر دے گا اور بیچ سے چیر دے گا اور پھر اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان سینہ تان کر کے چلے گا اور فخر سے بیان کرے گا کہ اے میرے بندو اور اے میرے ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، تم نے دیکھا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو قتل کیا ہے، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی پر یقین رکھو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی سے خدا تسلیم کر چکے ہیں، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں گے تو ہمارے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ خدا زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہونے کے بعد اس سے پوچھے گا دجال کہ اب تو تجھے یقین آیا کہ میں رب ہوں جو مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کا بندہ یہ کہے گا کہ میرے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے نکلنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور پھر ان لوگوں سے جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کی طرف مخاطب ہو کر کے وہ کہے گا کہ لوگوں، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے مقابلے کے لیے ایک بندہ خدا کھڑا ہوگا، دجال اسے ایک مرتبہ قتل کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھو یہ مجھے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تم دیکھ لینا کہ میں اس کے قتل کرنے سے میں قتل نہیں ہو سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ وہ یہ اعلان کرے گا تو اس کے اعلان کے بعد ہی دجال اس کی گردن پہ تلوار مارے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو بالکل تانبے کا بنا دے گا جس پر اس کی تلوار کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے خدا کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ اس وقت روئے زمین کا سب سے نیک اور سب سے برگزیدہ بندہ ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، ایک قول کے مطابق، باقی اس کی صحیح تحقیق کون بندہ ہوگا اس کے بارے میں یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ بہرحال جب وہ اس واقعے کے بعد جب اس کی تلوار اس بندے خدا کی گردن پہ نہیں چلے گی تو غصے میں دجال ان کو لے کر کے اپنی جہنم میں پھینک دے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دجال کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، لیکن جس کو دجال اپنی جہنم میں ڈالے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو دجال کی جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر غصہ ہو۔ تو دجال پوری دنیا کے اندر شر پھیلا کر کے، فتنہ و فساد برپا کر کے، لوگوں کے ایمان کو خراب کر کے پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد وہ بھی ملک شام کا سفر کرے گا، اور ادھر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت مہدی اپنی پوری لشکر کے ساتھ اور اپنی پوری جماعت کے ساتھ ملک شام کے اندر دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس جامع مسجد کے اندر وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے اور وہاں اس کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا بھی منشا یہی ہوگا کہ ہم نے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا، ہم نے عیسائیت کو اس دنیا سے ختم کر دیا، اور سب سے بڑی طاقت دشمن خدا کی ہے، وہ یہود کی طاقت ہے جس کو دجال اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں۔ ان بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اسی پس و پیش میں مسلمان ہوں گے۔ مسلمانوں کے پاس اور حضرت مہدی کے ساتھیوں کے پاس نہ کوئی فوج ہوگی، نہ کوئی لشکر ہوگا، نہ کوئی ساز و سامان ہوگا، نہ کوئی ہتھیار ہوگا۔ مقابلہ کرنے کی جتنی مادی طاقتیں ہو سکتی ہے ان سب سے مسلمان خالی ہوں گے، اور دجال اپنے آخری حملے کا نشانہ بنانے کے لیے حضرت مہدی اور ان کی فوج کو
وہ بھی ملک شام پہنچے گا اور دمشق کی جامع مسجد کے بالکل سامنے دروازے کے سامنے ایک میدان میں وہ پڑاؤ ڈالے گا 70,000 یہودیوں کے ساتھ۔ 70,000 یہودی یہ دجال کے ساتھ ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں سیڑھی کے دروازے کے بالکل سامنے دشمنوں کا پڑاؤ ہوگا اور دجال بھی ان کے درمیان موجود ہوگا۔ دجال کے ساتھ ساری عسکری طاقت اور ساری مادی طاقتیں ہوں گی۔ اس وقت دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے جتنا زیادہ آگے پہنچ چکی ہوگی وہ ساری مادی طاقتیں اس کے پاس موجود ہوں گی اور مسلمانوں کا دامن اس سے خالی ہوگا۔ مسلمان تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے۔ وہ حضرت مہدی روزانہ مسلمانوں کو دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف ان کو جوش دلا رہے ہوں گے، ان کے دل کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور مسلمان جہاد کی ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے اپنی 5 نمازیں دمشق کی جامع مسجد کے اندر ادا کرتے ہوں گے۔ ایک رات آئے گی کہ اس رات میں مسلمانوں کی رات دمشق کی جامع مسجد میں ہی گزرے گی اور پوری رات جہاد کی تربیت میں، دجال اور اس کے پیروکاروں اور اس کے متبعین کی تربیت میں، ان سے مقابلہ کرنے کی تربیت اور ٹریننگ حضرت مہدی سے حاصل کر رہے ہوں گے۔ کوئی سر بسجود ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اسلام کے غلبے کی دعا کر رہا ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے آنسو بہا رہا ہوگا اپنی بے سر و سامانی پر اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوگا کہ کاش ایسے وقت میں جب مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا ساتھی رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا رہا ہے، آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں مسلمانوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت مہدی کی فوج دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہوگی اور پوری رات اسی تیاری میں، رکوع اور سجود میں، دعا میں اور مناجات میں گزرے گی اور فجر کی اذان کہی جا چکی ہوگی اور فجر کی اذان کے بعد نماز کے لیے حضرت مہدی مصلی پر آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت مہدی کے مصلی پر آگے بڑھنے کے بعد جب مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک آواز گونجے گی، قد اتاکم الغوث، کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ مسلمان سوچیں گے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اتنی پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس اللہ کی مدد کہاں سے پہنچ سکتی ہے؟ سب کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھیں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی مسلمان اپنی نگاہوں کو بلند کریں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، سبز رنگ کی، زرد رنگ کی اور پیلے رنگ کے، ہلکے پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے سے ایک گنبد سے اتر رہے ہوں گے۔ وہاں سیڑھیاں لگائی گئی ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا رنگ گندمی ہوگا، یعنی چمکدار بھی ہوگا اور سرخی مائل بھی ہوگا اور ان کے بال اس قدر چمکدار ہوں گے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں اور پانی ٹپکنے کے آثار محسوس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اور حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو حضرت مہدی ٹھٹک کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ امامت کر کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے کہ انہی میں کا بعض کا امام ہوگا، اس لیے آج تم نماز پڑھاؤ گے اور میں تمہاری ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا کہ میں نبی بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ میں محمد الرسول اللہ کے دین کا خادم بن کر کے آیا ہوں۔ میری نبوت یہاں نہیں چلے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور ان کا ایک امتی بن کر کے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا
مسلمان جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک مسیحا آئے گا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی دجال کو ختم کرے گا، اس کے انتظار میں ہمیں سن کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس وقت کے ان مسلمانوں کے دل میں کیسی خوشی ہوگی اور ان کے دل کے کیا جذبے ہوں گے اور کیا امنگیں ہوں گی، کسی طرح ان کی نماز پوری ہوگی۔ نماز کے اندر بھی شاید یہ خیالات آئیں گے کہ کاش جلدی نماز ختم ہو اور میں وقت کے نبی سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں اور ان کی زیارت کروں۔ اسی تڑپ میں اور اسی جذبے میں نماز سے فراغت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جمع کر کے حال احوال لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پوری حضرت مہدی ان کے سامنے کارگزاری بتائیں گے کہ کس طریقے سے دجال نے پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلائی ہے، اور اس کے بعد غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ کے لیے ان کو تیار کریں گے، اور تیار کرنے کے بعد مسلمان اندر ہی ہوں گے، اور اس مسجد کی جو دمشق کی جامع مسجد ہوگی اس مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا 70,000 یہودی، اور اس میں دجال بھی موجود ہوگا، 70,000 یہودیوں کے ساتھ وہ مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار بیٹھا ہوگا، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے۔ جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازے سے باہر نکلیں گے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو دجال اس طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی وہاں وہاں تک کافر اور دشمن خدا ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی بھی ساتھ ہوں گے، دونوں باہر نکلیں گے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، دجال ان کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اور بھاگتے بھاگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ مل کر کے اس کا پیچھا کریں گے۔ بھاگتے بھاگتے وہاں سے وہ مقام لد پر جا پہنچے گا۔ لد فلسطین میں ایک جگہ ہے جہاں یہودیوں نے اس وقت ایک ایئرپورٹ بنایا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری اسی مسجد میں فلسطین کی جماعت آئی تھی، تو اس میں لد کے مقام کے بھی ایک عالم تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ لد مقام پر یہودیوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے، آپ کو خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں وہاں تو ایئرپورٹ موجود ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے وہاں ایئرپورٹ اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کا خدا دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے بھاگ کر کے آئے گا تو اسی ایئرپورٹ سے جہاز پر سوار ہو کر کے کہیں بھاگ جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی گرفت سے بچ جائے گا۔ تو وہ بہت خوش ہوئے کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، آپ نے بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرنے کے بعد جیسے ہی لد کے مقام پر پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تیرا قتل میرے ہاتھ سے ہو کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کے سینے میں ایک وار کریں گے جس کی وجہ سے دجال تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد نیزہ نکال کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اس کو بلند کریں گے تاکہ جتنے لوگ دجال کے ماننے والے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ دجال جس کو ہم اپنا خدا سمجھتے تھے، جس کو ہم اپنا معبود سمجھتے تھے، اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو چکا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ جیسے ہی دجال کی موت کو اپنی آنکھوں سے وہ لوگ مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے تو یہودیوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مجاہدین اسرائیل میں پھیل جائیں گے اور یہودیوں کا قتل عام کریں گے، خون کی ندیاں بہیں گی،
اور اس دن جو ہے ایک ایک درخت مسلمانوں سے پکار کر کے کہے گا اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ ادھر آ اور دیکھ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر کے اسے قتل کر دے۔ جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہ درخت یہودی کی مخبری کرے گا، جس پتھر کے پیچھے چھپے گا وہ پتھر مسلمانوں کو چیخ چیخ کے بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تم آ کر کے اس کو قتل کر دو۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے ذریعے سے اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت دجال کو ختم کر دے گا اور یہودیت کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کا مقصد ہی یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ ہو۔ حضرت مہدی نے اپنی زندگی میں چونکہ کفر سے مقابلہ کے لیے فوجیں بھیج چکے ہوں گے، عیسائیت کو ختم کر چکے ہوں گے، اب یہودی بچ جائیں گے، ان کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کو اور یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی غالباً 7 سال کا عرصہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 سال تک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ پھر حضرت مہدی کا انتقال ہوگا اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نازل ہونے کے دن سے لے کر کے پوری دنیا کے اندر 40 سال تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نازل ہونے کے بعد سے لے کر کے 21 سال کے بعد شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے، اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال تھا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی ہوگی اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اور جب 40 سال کا عرصہ گزرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں نازل فرمائے گا، لیکن اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیں گے کہ میرے پیغمبر اور اے نبی، میں آپ کے مقابلے کے لیے اور میں جو ہے ایک ایسی قوم کو بھیجنے جا رہا ہوں اس روئے زمین کے اندر جس کے مقابلے کی طاقت آپ میں بھی نہیں ہے اور مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ وہ قوم ایسی ہے جس سے مقابلے کی طاقت آپ کے اندر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی اس جماعت کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے تو یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سی اسرائیلی روایات ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں ہی کی قوم ہے، وہ کوئی دیو مالائی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی انسان ہیں، اور وہ بھی جو ہے حضرت ذوالقرنین نے اپنے زمانے میں ان کو کسی دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا اور روزانہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا طے فرمائے گا تو اس دن وہ دیوار کو چاٹ کر کے اور اس کو کھول کر کے انشاءاللہ کہہ کے باہر نکلیں گے۔ اب وہ کون سی دیوار ہے اس کے بارے میں بھی یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو چھپا کے رکھا ہے اس کو چھپا کے رکھنے میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنا کہ وہ دیوار کہاں ہے اور یاجوج ماجوج کہاں ہے یہ ہم سب کے لیے نہ ہمارے ایمان کا کوئی حصہ ہے، بس ہمارے ایمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی دیوار کے پیچھے ہیں اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور نکلنے کے بعد جو کچھ تھوڑے بہت یہودی بچ جائیں گے پوری دنیا کے اندر ان کو قتل کریں گے اور فتنہ و فساد برپا کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر پانی جتنا پانی ہوگا پورے سمندر کو پی کر کے خشک کر جائیں گے، یہاں تک کہ ایسا محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ اسی طریقے سے ادھم مچاتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بنی اسرائیل کی مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو لے کر کے وہاں موجود ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ بھوک کی وجہ سے اور افلاس کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کا سر سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنی قیمتی چیز سمجھیں گے۔ جب مسلمان بھوک سے پریشان ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی انہیں باہر پھیل جانے کا حکم دیں گے، لیکن پوری زمین یاجوج ماجوج سے بھری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو پوری کی پوری قوم کو ایک ساتھ سب کو موت دے دیں گے، اور پوری قوم ان کی ایک ساتھ ہلاک اور برباد ہو جائے گی، اور سب اس طریقے سے مر جائے گی جیسے ایک آدمی جتنی دیر میں مرتا ہے اسی طریقے سے ان کی پوری فوج مرے گی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی پوری فوج مر جائے گی تو مسلمان اس کی بدبو سے، اور جگہ بھی چونکہ خالی نہیں ہوگی، پریشان ہو کے پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک پرندے کو بھیجے گا جس کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہوگی، اور وہ پرندہ اپنے چونچ میں اٹھا کر کے اس پوری قوم کو کہیں جا کر کے ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آسمان سے بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے نتیجے میں زمین شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی اور آئینے کی طرح چمکنے لگے گی، زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی، آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، اور اس وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ ایک بکری میں اس وقت زیادہ سے زیادہ پاؤ کلو یا آدھا کلو دودھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایک بکری کے دودھ سے پورا خاندان سیراب ہوگا۔ انار کے دانے اتنے بڑے ہوں گے کہ انار کھانے کے بعد انار کے چھلکے سے چھتری بنائیں، اتنے بڑے انار کے پھل ہوں گے، اور کوئی سانپ کے بدن پہ اگر پیر بھی رکھ دے گا تو بھی سانپ اس وقت کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ شیر تکلیف پہنچائیں گے، بالکل امن و امان کا دور ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں پوری دنیا کے اندر امن ہی امن ہوگا، کفر کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، شرک کا بھی، یہودیت کا بھی اور عیسائیت کا بھی، اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، صرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ اپنے انتقال سے پہلے ایک شخص کو جو قبیلہ بنو تمیم کا ہوگا اس کو خلیفہ بنائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس ہوگی، چونکہ ایک قبر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجود ہے، اور ایک قبر حضرت ابوبکر کی اور ایک حضرت عمر کی، اور ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بازو میں دفن ہو سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم کیسے اس جگہ پہ دفن ہو سکتی ہو جو جگہ ایک جگہ ابو بکر کے لیے رکھی گئی ہے، اور ایک عمر کے لیے رکھی گئی ہے، اور ایک عیسیٰ بن مریم کے لیے رکھی گئی ہے۔ وہاں دفن ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوں گے ان کے خلیفہ کا 30 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور 30 سال گزرنے کے پہلے مسلمانوں سے علم اٹھ جائے گا، قرآن ان کے سینوں سے نکال لیا جائے گا، اور پھر وہ دور شروع ہوگا کہ جب لوگ دھیرے دھیرے کفر کی طرف مائل ہوں گے اور شرک کی طرف مائل ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص کھلے عام زنا کرے گا، اور اس دن سب سے نیک اور متقی شخص اس شخص کو سمجھا جائے گا کہ جو یہ کہے گا کہ بھائی اگر تجھے زنا کرنا ہے تو کسی درخت کے پیچھے چھپ کر کے کر لے، وہ اس دن کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے مسلمان اور اہل ایمان ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور صرف پھر کفر و شرک کا بازار قائم ہو جائے گا، ظلم و جور اور پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھر پھیل جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، اور پھر جو کچھ اس میں سے ہوں گے وہ کچھ مرتد ہو جائیں گے اور کچھ بے حیائی کے کام شروع کر دیں گے، اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، اور اس طریقے سے اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم سب کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہے، ہم سب کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔
من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ابھی سے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے اور وہاں کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔